السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے 4 کاموں کے اوپر۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، کچھ جملے ہیں جو ہم مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے شعور کا لاشعور کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہو۔ پرابلم پہ سب بات کرتے ہیں، ہم آج اس کے حل کی طرف تھوڑی سی پیش قدمی کرتے ہیں۔ پہلا جملہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ وہ 75 سال سے گزر ہی رہا ہے۔ نہ وہ نازک موڑ ہے وہ ختم ہوتا ہے، نہ کسی اچھی جگہ پہ ہم ڈرائیونگ کر پاتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ کہ وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، اب ٹائم ہی نہیں بچتا کسی چیز کے لیے۔ ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے، نیٹ فلکس آ گیا ہے، خبریں آ گئی ہیں، منحوس پولیٹیکل نیوز آ گئی ہے۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو خبر لگا کے بیٹھ جاتا ہے، خبر نامہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری چیز، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، وہ بھی کم نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز جو اٹل حقیقت ہے وہ کہ زندگی مختصر ہو رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اب ایسا کیا کریں کہ چاروں چیزیں ریورس ہو سکیں؟ کوئی تو ایسا دن آئے نا کہ ہم بولیں کہ پاکستان بہت خوبصورت خوشگوار موڑ سے گزر رہا ہے، موڑ چلا گیا، ابھی 6 لین کا ہائی وے آ گیا، اس سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہوش ربا اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ دل ربا کمی ہو رہی ہے، اور لوگ غربت سے باہر نکل رہے ہیں۔ زندگی بڑی ہو رہی ہے اور موت دور جا رہی ہے، بڑا مشکل ہے تو کہنا۔ اور زندگی میں برکت آ گئی ہے، ایسا کیا کریں؟ دیکھیے، اگر پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے تو جو سب سے اچھا آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ جائیں، اور جو الٹے سیدھے لوگوں کو ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے، ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ سے لے لیجئے واپس۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو پڑھانا پڑے گا، اپنے ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی، دنیا گھومنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا کہ دنیا چلتی کیسے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے کورسز ہیں، دنیا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اوپر روز کام کرنا چاہیے۔ موت قریب آ رہی ہے، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے بھائی۔ دعا سے زندگی بڑھ جاتی ہے تھوڑی بہت۔ قبر کے اندر نہ اے سی نہیں ہوگا، اور سوشل میڈیا بھی نہیں ہوگا، اور انٹرنیٹ کے سگنل بھی نہیں آ رہے ہوں گے، اور موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے ہوں گے۔ وہ بڑی تاریک جگہ ہوگی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی تصویر کھینچ کے فریم کر کے بیڈ روم میں لگوا دی ہے۔ ایک تو قبر دیکھ کے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کی تصویر، تو کم سے کم سوتے ہوئے جب وہ سامنے ہونا تو بندہ پھر کافی حد تک انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ تو موت کو تو یاد رکھنا ہی ہے، اور اس کے لیے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ زندگی سے برکت جو ختم ہو گئی ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ مخلوق خدا کی مدد کریں۔ ابھی دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی ٹائم ملا تو 2 کورس بناؤں گا، پہلا بھوک کے اوپر، دوسرا محبت کے اوپر۔ ان دونوں چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جتنے بھی پالیسی ساز ہیں ان کو یہ 2 چیزیں چھو کر بھی نہیں گئی، اور کیونکہ چھو کر نہیں گئی ہیں اس لیے ساری پالیسیز بیکار جاتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے، کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے، جو حد اعتدال سے آگے نہ جا سکے۔ غربت، مہنگائی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اپنے روز 4 کام کرنے تاکہ ان چیزوں سے آپ بچیں۔ نمبر 1، دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کم سے کم روز 24 گھنٹوں میں آپ کو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنے پہ دینا ہے۔ آپ کتاب پڑھیں، آپ کوئی نیا آن لائن کورس کر لیں، آپ کسی اچھے بندے کو سن لیں، کوئی تعلیم حاصل کر لیں، دین کی، دنیا کی، لیکن زندگی میں روز کا 1 گھنٹہ آپ کے پاس صرف اپ اسکلنگ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو کچھ بھی کر کے نکالنا ہے۔ 1 گھنٹہ زندگی میں آپ نے اللہ کے ذکر کو دینا ہے، یہ جو موت کی یاد تک ہی تازہ رہے۔ اور یہ نماز کے علاوہ، نماز، روزے، قرآن شریف جو ریگولر پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، صرف بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جو تسبیح پسند ہے احادیث میں آئیے وہ پڑھ لیں، کوئی حزب الاعظم ہے، کوئی اور دعا کی کتاب ہے وہ پڑھ لیجئے۔ تیسرا کام، آپ نے روز کسی نہ کسی حد تک مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو چونٹیوں کو کھانا کھلا دیجئے، کچھ نہیں ہو سکتا پرندوں کو کھانا کھلا دیجئے، روڈ کے اوپر سے کچرا ہٹا لیجئے، کسی سے مسکرا کے بات کر لیجئے، کوئی پرانا
بھولا بھٹکا دوستوں سے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کافی عرصہ ہوا آپ سے بات چیت نہیں ہوئی، آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج ٹھیک ہے، زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ پڑوسیوں کے پاس جا کے ان سے پوچھ لیجئے، رشتہ داروں کو فون کر لیجئے۔ تو یہ مخلوق خدا والا کام آپ نے روز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پیسے کمانے، ہمارے پاکستان میں بڑی غربت ہے، اچھے پیسے کمائیں گے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ڈھاکیا ہوتا ہے نا، اس کے پاس پورے شہر کے منی آرڈر ہوتے ہیں، اس کے اپنے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو دے دیتا ہے۔ تو قدرت کبھی کبھی آپ کو ڈاکیے کی ذمہ داری دے دیتی ہے، آپ کو بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ آس پاس میں کسی اور کے منی آرڈرز آپ کے پاس آ گئے، آپ جا کے ان تک پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو قدرت ڈاکیہ چینج کر لے گی۔ تو 4 کام آپ نے روز کرنے، اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہے، پیسے کمانے یا پیسے کمانے کی نئی طریقے سوچنے، اس کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ مخلوق خدا کی مدد کر سکیں۔ مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، سیلانی والے کھانا کھلاتے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، مزار کے اوپر جا کے آپ دیگے چڑھا سکتے ہیں، چونٹیوں کو کھانا کھلا دیں، پرندوں کو کھلا دیں، کوئی بھی کام کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ تو پورے دن میں جب آپ سوئیں تو دیکھیں 4 کام اپنی زندگی میں اس دن کے اندر کیے یا نہیں کیے۔ اگر آپ نے کیے تو کافی حد تک امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر گیا اور آنے والا کل بھی اچھا آئے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیے تو یقین جانیے کہ دن ضائع ہو گیا۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے، صرف ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی لمحہ بہ لمحہ، ہلکے ہلکے، گریجولی بہت حد تک بدل جائے گی۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کے گھر والوں کو بھی ہوگا، آپ کے ملک کو بھی ہوگا، اور پوری انسانیت کو ہوگا۔ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اور پھر جو اس کے رزلٹس آئیں وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ میری مشکل باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔